ریویو پاکستان میں ہم ریویو کے زیادہ عادی نہیں. جب بھی ہم کوئی چیز ڈیولپ کرتے ہیں یا بناتے ہیں تو اس کے بعد ہماری عادت نہیں کہ ہم اس کو ریویو کروائیں اپنے کلائنٹ سے یا پروجیکٹ دینے والے سے. اسی طریقے سے آپ نے ڈیزائنر کو پیسے دے دیے اور ڈیزائنر نے آپ کے لیے ڈسپلے ایڈز بنا دی, یا آپ نے کچھ سیشن پہلے فوٹو شاپ سیکھا ہے تو فوٹو شاپ کی سکلز کو یوز کر کے آپ نے ایڈز خود ہی بنا لی گھر پہ اور سوچا کہ یہ ایڈز تو مجھے بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں اینڈ لیٹس پوسٹ اٹ آن فیس بک یا گوگل. کلائنٹ سے آپ نے اپروو نہیں کروائی, اور جب آپ نے اس کو پوسٹ کر دیا اور کلائنٹ نے گوگل کے اوپر یا کسی ویب سائٹ پہ یا فیس بک پہ جا کے ان ایڈس کو دیکھا تو کلائنٹ کو وہ بالکل پسند نہیں آئی. اب اس سے ہوگا کیا؟ نمبر 1, یو آر گوئنگ ٹو ویسٹ اے لاٹ آف ٹائم. میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جب آپ ایڈس کو اپروو نہیں کراتے کلائنٹ سے تو وہ ہمیشہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتی ہیں. اگر ایڈ کلائنٹ کو پسند نہیں آئے تو کلائنٹ ول آسک یو ٹو ڈیولپ دوز ایڈز اگین, یعنی کہ وہ ایڈز آپ کو دوبارہ بنانی پڑیں گی. تو آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوا اور آپ کے پیسے بھی ضائع ہوئے, کیونکہ ایڈز دوبارہ بنانے کے لیے پیسے درکار ہیں. تو دوستو اس سیشن کے اندر میں آپ کو چند پوائنٹس دوں گا اور ہنٹس دوں گا جن کے ساتھ ساتھ کچھ ٹپس بھی ہوں گی جو آپ یوز کریں گے نیکسٹ ٹائم ایڈس کو کلائنٹ سے ریویو کروانے کے لیے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ٹپس کیا کیا ہیں. ہمیشہ پہلی چیز آپ ذہن میں رکھیں, جب بھی آپ نے ایڈ کو ریویو کروانا ہے کلائنٹ سے تو یو ٹاک اباؤٹ دا سائزز, کلرز اینڈ ایڈ اسٹائل. کلائنٹ سے ریویو کرتے وقت سب سے پہلا پوائنٹ اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کلائنٹ کو جسٹیفیکیشن دیں, یعنی کہ ریزن دیں کہ جس سائز کے اوپر آپ نے ایڈ بنائی ہے یا جون سے کلرز اور اسٹائل یوز کیے ہیں اور اس کو یوز کر کے آپ نے ایڈ بنائی ہے وہ آپ نے کیوں بنائی ہے, اس کی ریزن اس کے پیچھے کیا ہے. یاد ہے کچھ سیشنز پہلے میں نے آپ کو بیسٹ پرفارمنگ سائزز بتائے تھے گوگل ایڈورڈز کے اوپر یوز کرنے کے لیے, اور اگر آپ ان میں سے کوئی ایک سائز یوز کر رہے ہیں تو آپ کلائنٹ کو بتائیں کہ بھائی میری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس سائز کی جو ڈسپلے ایڈ ہے اس کے اوپر یوزر کا رسپانس سب سے زیادہ ہے, ہینس میں نے یہ والا سائز یوز کیا. جہاں تک اسٹائل کی بات آتی ہے, کلرز کی بات آتی ہے, تو آپ اس کو اپنی ریسرچ بتائیں کہ میں نے دیکھے کہ باقی برانڈز یا ایون آپ کی پرانی ایڈز جو آپ نے بنائی ہیں وہ ان کلرز اور اسٹائل سے ملتی جلتی ہیں, تو برانڈ کے میسج کو ایک جیسا رکھنے کے لیے میں نے یہ اسٹائلز اور کلرز کو یوز کیا ہے. جب آپ یہ جسٹیفیکیشن کلائنٹ کو دے دیں گے, اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ ریزن اور جسٹیفیکیشن کلائنٹ پسند کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے تو اس کا ایک حق بنتا ہے کہ وہ آپ سے ریزن پوچھے, اور جب آپ اس کو ریزن دے دیں گے تو کلائنٹ موسٹ آف دا ٹائم کمفرٹیبل ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ فیڈ بیک دے گا, اس فیڈ بیک کو آپ اس کے اندر ایڈس کے اندر انٹیگریٹ کر دیں اور ایڈس کو چینج کریں, اینڈ دین یو کین پوسٹ دی ایڈز ود کانفیڈنس آن گوگل اور فیس بک. اب اسے آگے چلیں. اگلا پوائنٹ جو کلائنٹ سے ریویو کرتے وقت آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے پلیسمنٹ اینڈ بجٹ کا. کلائنٹ کو بتائیں کہ کس جگہ پہ یہ ایڈس پلیس ہوں گی اور اس کے اوپر کتنا بجٹ لگے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایڈ بنائی ہے فیس بک کے لیے اور آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ جی میں گوگل ایڈورڈز کو یوز کر کے یہ والی ایڈز جو ہیں ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر چلاؤں گا. فیس بک کی ایڈز اور ہیں, گوگل کی ایڈز اور ہیں, ٹویٹر کی ایڈز اور ہیں, اور اسی طریقے سے تمام پلیٹ فارم پہ یوز ہونے والی ایڈز کو الگ الگ بنائیں, الگ الگ ان کے آبجیکٹیوز ہوں اور الگ الگ ان کی ریزنز ہوں, اور ساتھ ان کا بجٹ مینشنڈ ہو. لنکڈ ان کی مارکیٹنگ کو ہم نے دیکھتے ہوئے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لنکڈ ان کی مارکیٹنگ فیس بک سے ایکسپینسو ہے. اس کا منیمم بجٹ ایک دن کا جو ہمیں الاؤ وہ کر رہا تھا لنکڈ ان, وہ تھا $14, جو 1400-1500 روپے بنتا ہے آج کل کے دور کے اندر. جبکہ فیس بک کے اوپر تو آپ 100-150 روپے پر ڈے کے اوپر بھی اپنی ایڈ چلا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے بجٹ اور پلیسمنٹ ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور وہ کلائنٹ کو بتائیں. اس سے آگے چلیں, اور آگے چل کے جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے کلائنٹ کو بتانی ہے وہ کمپیریزن ہے بٹوین یور ایڈز اینڈ دا کمپٹیشن ان دی انڈسٹری. یعنی کہ اس پرٹیکولر انڈسٹری میں, جس انڈسٹری میں آپ کا کلائنٹ ایگزسٹ کرتا ہے, اس کے اندر جو باقی کی کمپنیاں ایڈز بنا رہی ہیں ان کا کمپیریزن کلائنٹ کو دکھائیں. کلائنٹ کو یہ چیز بہت پسند ہے کیونکہ کلائنٹ کو یہ لگتا ہے کہ جب آپ نے باقی کمپٹیشن کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کے یہ پتہ لگ گیا کہ یہ کمپٹیشن اس میسج کو ہٹ کر رہا ہے اور یوزرز اس کو رسپانس کر رہے ہیں. تو یا تو آپ اس میسج کو ری یوز کریں گے یا آپ نیا میسج بنائیں گے جو آپ کے کمپٹیشن سے ہٹ کے ہوگا تاکہ یوزرز آپ کے میسج کو پسند کر سکیں. تو کمپیریزن آپ نے ہمیشہ دکھانا ہے اپنی ایڈس کا اور کمپیریٹر کی ایڈس کا, یعنی کہ دوسری کمپنیز جو ایڈ چلا رہی ہیں جو اسی ڈومین یا انڈسٹری میں جس میں آپ کے کلائنٹ کا بزنس ہے. اگلا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے سارے ڈیسیجن میکرز کو انکلوڈ کرنا ہے اپروول کے دوران جب آپ کلائنٹ سے ریویو کروا رہے ہیں اپنی ایڈس کو. میں اس پوائنٹ کے اوپر جتنا بھی زور ڈالوں وہ کم ہے. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہمیشہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے ایڈز بھیجی ریویو کے لیے, ایک بندے نے اس کو ریویو کر کے واپس بھیج دیا, آپ کے پاس ٹائم کم تھا, آپ نے ایڈ کو پوسٹ کر دیا,
جب دوسرے بندے نے جو آلسو ڈیسیجن میکر ہے اس کمپنی کے اندر، اس نے ایڈ کو دیکھی، اس کو پسند نہیں آئی، اور پھر دوبارہ سے آپ کو ریویو آ گیا اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوا اور پیسے بھی ویسٹ ہوئے، اینڈ ہینس دا ہول ایکٹیویٹی وینٹ ان وین. تو جب بھی آپ نے ریویو کروانا ہے تو میک شیور کریں کہ پہلے فائنڈ آؤٹ کریں کون کون سے ڈیسیجن میکرز ہیں، اور جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان سب سے آپ اپروول لیں اور ریٹرن کے اندر اپروول لیں، اور اپروول لے کے پھر پوسٹنگ کی طرف جائیں. اگلا پوائنٹ ہے پش فار ارلیئر ٹائم. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہالیڈے آ رہا ہے جس طرح 14 اگست ہے اور آپ نے اس کے لیے کیمپین ڈیزائن کی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ نے 12 اور 13 اگست کو کیمپین ڈیزائن کی اور آپ نے کلائنٹ کو بھیجا ہے اور آپ نے کلائنٹ کو اب زور ڈال رہے ہیں کہ بھائی اس کو ریویو کر کے واپس بھیجو. اگر 14 اگست کو آپ نے کسی چیز کو پوسٹ کرنا ہے تو کتنا عرصہ پہلے آپ کو پوسٹ بنانی پڑے گی؟ یاد کریں سیشن میں پہلے میں آپ کو سکھا سکا ہوں، 1 مہینہ پہلے بنا کر اس کو بھیجیے اور بھیج کے کلائنٹ کا فیڈ بیک لیجیے اور اس کو چینج کریں. اس طریقے سے ٹائم آپ مینیج کر سکتے ہیں. جتنی جلدی پوسٹ کو آپ بھیجیں گے کلائنٹ کو، جتنی جلدی آپ کو ریویو آئے گا، اتنے زیادہ ریلیکس آپ ہوں گے. دوستوں ان سب پوائنٹس کے بعد لاسٹ میں آپ کو ایک اور سجیشن دینا چاہتا ہوں. جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اور سمجھا چکا ہوں اور میں اب آپ کو دوبارہ بتاؤں گا، فیڈ بیک سے نہیں گھبرانا. بے شک وہ فوٹو شاپ میں آپ نے ایڈ خود ہی بنائی ہو، ضروری نہیں کہ جو آپ نے ڈیزائن بنایا اور جو آپ کی آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہے وہی آپ کے کلائنٹ کو بھی اچھا لگے یا یوزر کو بھی اچھا لگے. ان تمام چیزوں کے بعد اور سٹیپس کے بعد بھی اگر کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی مجھے بیک گراؤنڈ کلر اچھا نہیں لگا، یا وہ جو بلڈنگ کی تصویر تم نے ڈالی تھی مجھے تو وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگی، تو چینج کریں. کلائنٹ کی بات کو سنیں. کلائنٹ آپ کا کسٹمر ہے اور آپ کلائنٹ کی بات کو سنیں گے، آپ کا ریلیشن شپ کلائنٹ کے ساتھ اسٹرانگ ہوگا اور فیوچر کے اندر آپ کو کلائنٹ اور بھی پروجیکٹس دے گا اور اچھے ریویوز دے گا. تو ان تمام ریزنز کو اور ٹپس کو ذہن میں رکھیں، اور نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ نے ایڈ بنانی ہے تو آپ نے ریویو کروانی ہے کلائنٹ سے اور ریٹرن میں اپروول لینی ہے.